محترمہ خورشید بیگم صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب کہ آپ نے مجھے بجٹ سپیچ کرنے کا موقع دیا. میں بھی یہاں پہ اپنی کچھ تجاویز پیش کرنا چاہوں گی اور اپنے علاقے کے کچھ مسائل پیش کرنا چاہوں گی. جناب چیئرمین صاحب، گزشتہ 9 سالہ دور حکومت، جس طرح کہ ہمارے تمام اراکین کو یاد ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہمارا پورا انفراسٹرکچر ختم ہو چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے. ادارے مضبوط ہونے کے بجائے کمزور تر ہوتے چلے گئے. ملک میں افراتفری کا ماحول برپا تھا، اور جب اس جمہوری سیٹ اپ نے حکومت سنبھالی تو شدت پسندی عروج پر تھی. شدت پسند اپنے عزائم پورے کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. معیشت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، اور جو اب بھی اچھی حالت میں نہیں ہے، اور ہم ورلڈ بینک اور IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں. خیر، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر مملکت جناب محترمہ حنا ربانی کھر یقیناً تحسین کے لائق ہے کہ انہوں نے عوامی بجٹ پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی. اور اس لحاظ سے بھی چونکہ وہ خاتون تھی، تو خاتون ہونے کے لحاظ سے بھی یہ ہمارے لیے ایک فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ ایک خاتون نے بجٹ پیش کیا. میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. جناب چیئرمین صاحب، بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے رقم بڑھا کر 70 ارب کر دی گئی ہے، جو کہ یہ یقیناً ایک اچھا اقدام ہے. اس سے غریب لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور یقیناً IDPs کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. لیکن میری ایک تجویز ہے یہاں پہ کہ اس میں پاسپورٹ کی جو شرط رکھی گئی ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے، کیونکہ جو لوگ پاسپورٹ بنا چکے ہیں، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پاسپورٹ بنا چکے ہیں ادھر ادھر سے لے دے کے، لیکن انہوں نے بیرون ملک سفر نہیں کیا، تو ان لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے جنہوں نے اس پہ بیرون ملک سفر نہیں کیا. اور اس کے علاوہ جو کم از کم پچھلے 5 سالوں سے پاکستان میں موجود ہے اور بے روزگار ہے، ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے. میری ایک تجویز یہ بھی ہے کہ IDPs کے رہنے کا دورانیہ اگر زیادہ ہے تو چونکہ یہ لوگ ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں، تو ان کو کاغان، ایبٹ آباد، اس قسم کے ٹھنڈے علاقوں میں اگر ان کے کیمپس جو ہے وہ منتقل کر دیے جائے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی کافی سہولت ہوگی اور حکومت کو بھی اس سلسلے میں کافی بہتر نتائج برآمد ہوں گے. مزید یہ کہ IDPs کی مد میں آنے والی جتنی امداد آ رہی ہے، صوبہ پختونخوا کو مکمل وہ امداد دی جائے تاکہ وہ صوبہ بہتر طریقے سے اس کو IDPs تک پہنچایا جا سکے. نیز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایک سمارٹ کارڈ متعارف کرایا جا رہا ہے. میری یہاں پہ یہ بھی تجویز ہے کہ اس کو باچا خان کے نام سے منسوب کیا جائے. ہماری صوبائی حکومت آج کل انتہائی مشکل حالات سے دوچار ہے، تو جس طرح بلوچستان کے لیے خصوصی پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے، ان مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے صوبے کے لیے بھی، صوبہ پختونخوا کے لیے بھی ایک خصوصی پیکیج کا اعلان کیا جائے تاکہ ہمارا صوبہ ان مشکلات پر قابو پا سکے اور وہ امن کے قائم کرنے میں بہتر کردار ادا کر سکے. میں وفاقی حکومت سے یہ بھی گزارش کرتی ہوں کہ صوبہ پختونخوا کو پن بجلی کی مد میں جو منافع دیا جاتا ہے، یعنی جو ان کا منافع روک دیا گیا ہے، وہ فوری طور پر ادا کیا جائے، جو کہ سالانہ 6 ارب روپے ہے. بہترین اور پائیدار امن کے حصول کے لیے تمام صوبوں کو مکمل خود مختاری دی جائے تاکہ صوبے اپنا اختیار استعمال کر کے امن کے حصول کے لیے مناسب اقدامات کر سکے.
اور جہاں پہ آپریشن شروع ہے تو اس کو تیز کیا جائے تاکہ یہ لوگ جو آئی ڈی پیز ہے یہ باعزت طریقے سے اپنے گھروں کو جا سکے، وہ علاقے کلیئر ہو سکے اور یہ لوگ باعزت طریقے سے اپنے گھروں کو جا سکے۔ بجٹ میں صوبہ پختونخوا کے جنوبی اضلاع کے لیے کوئی خاص پروگرام نہیں رکھے گئے، جس سے وہاں کے عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ ان جنوبی اضلاع کے لیے ایک خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے تاکہ وہاں کے مایوس عوام جو ہے ان کی مایوسی میں کمی ہو سکے۔ میں یہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ تمام جنوبی اضلاع کے مسائل تقریباً ایک جیسے ہیں۔ پانی کے مسائل، بجلی، گیس اور صحت کے مسائل ہیں۔ صحت کے مسائل کے حوالے سے میں یہاں اپنے ضلع کوہاٹ کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر صرف ایک ہی ہسپتال ہے، لیاقت علی خان میموریل ہاسپٹل، جو کہ 1958 میں بنا تھا۔ 40 بیڈ پر یہ مشتمل ہے اور ابھی بھی وہ ہسپتال کام کر رہا ہے، اور آج کل اس پر پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے آئی ڈی پیز کے حوالے سے بھی۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ٹل، پاڑا چنار، ہنگو، کرک، ٹانگ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے مریض تقریباً اسی ہسپتال کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ پشاور کوہاٹ روڈ ہمیشہ تقریباً بند رہتی ہے۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ اس ہسپتال کو جدید ملٹی سٹوری ہسپتال میں تبدیل کیا جائے، پرانے ایل ایم ایچ کو گرا کر نئے سرے سے ایک جدید ہسپتال تعمیر کرنے کے لیے فنڈ مختص کیے جائیں۔ ضلع کوہاٹ ہی کے حوالے سے مزید میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ وہ بدقسمت ضلع ہے جس کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، اور یہاں پہ مسائل کے انبار ہے۔ میں خود جس علاقے میں بھی گئی ہوں، بنیادی ضرورتیں ناپید ہے۔ بجلی کے مسائل، پانی کے مسائل ہیں، روڈ کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ اسکول اور کالج کی بلڈنگ نہیں ہے، اور کڈنی سینٹر اور برن سینٹر نہیں ہے۔ ڈینٹل ہسپتال کی شدید ضرورت ہے، میڈیکل کالج کے لیے بلڈنگ کی شدید ضرورت ہے، اور بجلی، گیس، پانی، یہ وہ مسائل ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں۔ مختصر کیجیے اس کو۔ میری یہ گزارش ہے کہ اس بجٹ میں تقریباً ان بنیادی ضروریات کو، ان بنیادی مسائل کو کم سے کم کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ اس کے علاوہ خوشحال گڑھ پل، جس کی ہم بار بار پی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ تقریباً صدیوں پرانا ہے، 100 سال سے زیادہ عرصہ ان کو بنے ہوئے ہو چکا ہے، اور یہ واحد راستہ ہے جو جنوبی اضلاع اور اسلام آباد کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے، لیکن ابھی یہ خستہ حال ہے۔ ہماری یہ گزارش ہے کہ اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ ایف ایم ریڈیو پاکستان کوہاٹ، اس کے لیے پلاننگ کمیشن نے 3 کروڑ روپے ریلیز کیے ہیں۔ اب اس کی بلڈنگ کے لیے گزارش ہے کہ اس کی بلڈنگ پہ مناسب توجہ دی جائے اور جلد از جلد اس کا آغاز کیا جائے، کیونکہ اب یہ ریڈیو پاکستان کوہاٹ جو ہے وہ ایک کرائے کے بلڈنگ میں ہے، اور ان کی مدت میعاد نومبر تک ختم ہو جائے گی۔ پورے کوہاٹ میں صرف ایک ہی ایف جی گرلز کالج ہے، پورے کوہاٹ میں صرف ایک ہی گرلز کالج ہے ایف جی۔ اس کی اپ گریڈیشن کر کے اس کو پوسٹ گریجویٹ کا درجہ دیا جائے۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ میں صرف آپ اس کو مطلب ایک جملے میں اپنی بات ختم کر دیں، اب جو بہت زیادہ ضروری ہو۔ یہ ایسے مسائل ہیں جن کا ہم بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں، صرف 1 منٹ چاہوں گی تاکہ میں اپنی وائنڈ اپ اس سے کوئی انکار نہیں کہ تمام اہم مسائل ہیں، لیکن وقت کی کمی آپ کو ملحوظ خاطر رکھنی ہوگی۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر 1 منٹ دے دیں۔ آپ 1 منٹ میں کنکلوڈ کر لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کوہاٹ ایئرپورٹ کی بار بار گزارش کی گئی ہے کہ اس کو ایک تو آپریشنل کیا جائے، دوسرا اس کو ایکسٹینشن دی جائے۔ کوہاٹ کی خواتین صرف اس وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے تعلیم کے حوالے سے کیونکہ پردہ دار خواتین ہیں، اور وہاں پہ وومن آرڈر ان دی ہاؤس پلیز، فرنٹ روز۔
مناسب معیاری درسگاہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتی ہے تعلیم کے حوالے سے، تو میری یہ گزارش ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر وومن یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ بجلی کے گھمبیر مسائل کے حوالے سے گزارش ہے کہ شکردرہ کے مقام پر ایک نیا 13 MVA پاور گرڈ اسٹیشن تعمیر کیا جائے، جس سے تقریباً 200 دیہاتوں کو فائدہ ہوگا، اور لاچی میں پہلے سے منظور شدہ 26 MVA مزید ایک ٹرانسفارمر لگایا جائے تاکہ کم وولٹیج پر قابو پایا جا سکے۔ موجودہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے 15% تنخواہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ میری یہاں پہ گزارش ہے کہ گریڈ 1 سے 16 تک کے افراد کے لیے تقریباً 30% کا اضافہ کیا جائے۔ بہت شکریہ جی، تشریف رکھیں جناب خرم